الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد و عورت دونوں کے لیے مفید رسالہ زخمی سانپ۔ درود شریف کی فضیلت۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک بار جب وہ اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہے۔ مارے جلال کے نیزہ تان کر اپنی دلہن کی طرف لپکے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور رو کر پکاری، میرے سرتاج مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کر دیکھیے کہ کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے۔ بے قرار ہو کر سانپ پر وار کر کے اس کو نیزے میں پرو لیا۔ سانپ نے تڑپ کر ان کو ڈس لیا۔ زخمی سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور وہ غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیرت مند اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر بامروت ہوا کرتے تھے۔ انہیں یہ تک منظور نہ تھا کہ ان کے گھر کی عورت گھر کے دروازے یا کھڑکی میں کھڑی رہے۔ اپنی زوجہ کو بنا سنوار کر بے پردگی کے ساتھ شادی حال میں لے جانے والوں، بے پردگی کے ساتھ اسکوٹر پر پیچھے بٹھا کر پھرانے والوں، شاپنگ سینٹروں اور بازاروں میں بے پردگی کے ساتھ خریداری سے نہ روکنے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ عورت خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک عورت خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اس خوشبو کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ چونکہ اسلام نے زنا کو حرام کیا، اس لیے زنا کے اسباب سے بھی روکا ہے۔ بے پردگی کی ہولناک سزا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بعض عورتوں کے عذاب کے ہولناک مناظر ملاحظہ فرمائے، ان میں یہ بھی تھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں عرض کی گئی کہ یہ عورت اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوفناک جانور۔ غالباً شعبان المعظم 1414 سن ہجری 1414 سن ہجری کا آخری جمعہ تھا۔ رات کو کورنگی باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے ایک عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع میں ایک نوجوان سے سگے مدینہ عفیہ عنہ راقم الحروف کی ملاقات ہوئی۔ اس پر خوف طاری تھا۔ اس نے حلفیہ بیان دیا، میرے ایک عزیز کی جوان بیٹی اچانک فوت ہو گئی۔ جب ہم تدفین سے فارغ ہو کر پلٹے تو مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ اس کا ایک ہینڈ بیگ جس میں اہم کاغذات تھے وہ غلطی سے میت کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا ہے۔
چنانچہ بامر مجبوری دوبارہ قبر کھودنی پڑی۔ جو ہی ہم نے قبر سے سل ہٹائی، خوف کے مارے ہماری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ جس جوان لڑکی کو ابھی ابھی ہم نے ستھرے کفن میں لپیٹ کر سلایا تھا، وہ کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھی تھی، اور وہ بھی کمان کی طرح ٹیڑھی۔ اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھیں، اور کئی چھوٹے چھوٹے نامعلوم خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے ہماری گھگی بند گئی، اور ہینڈ بیگ نکالے بغیر جوں تو مٹی پھینک کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے۔ گھر آ کر میں نے عزیزوں سے اس لڑکی کا جرم دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس میں کوئی فی زمانہ معیوب سمجھا جانے والا جرم تو نہیں تھا، البتہ یہ بھی عام لڑکیوں کی طرح فیشن ایبل تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی۔ ابھی انتقال سے چند روز پہلے رشتہ داروں میں شادی تھی تو اس نے فیشن کے بال کٹوا کر بند سور کر عام عورتوں کی طرح شادی کی تقریب میں بے پردہ شرکت کی تھی۔ اے میری بہنوں، سدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی۔ کمزور بہانے۔ کیا اس بدنصیب فیشن پرست لڑکی کی داستان غم نشان پڑھ کر ہماری وہ اسلامی بہنیں درس عبرت حاصل نہیں کریں گی جو شیطان کے اکسانے پر اس طرح کے حیلے بہانے کرتی رہتی ہیں کہ میری تو مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا، خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے، سادہ اور باپردہ لڑکی کے لیے ہمارے یہاں کوئی رشتہ بھی نہیں بھیجتا، بس دل کا پردہ ہوتا ہے، ہماری نیت تو صاف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا خاندانی رسم و رواج اور نفس کی مجبوریاں آپ کو عذاب قبر و جہنم سے نجات دلا دیں گی؟ کیا آپ بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس طرح کی کھوکھلی مجبوریاں بیان کر کے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اگر نہیں اور واقعی نہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں بے پردگی سے توبہ کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے، لوہے محفوظ پر جس کا جہاں جوڑا لکھا ہوتا ہے وہیں شادی ہوتی ہے، ورنہ آئے دن کئی پڑھی لکھی ماڈرن کوانی لڑکیاں پلک جھپکتے میں موت کا شکار ہو کر رہ جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلہن اپنی رخصتی سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور اسے روشنیوں سے جگمگاتے خوشبوئیں مہکاتے حجلہ عروسی میں پہنچانے کے بجائے کیڑے مکوڑے سے لبریز تنگ و تاریک قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو خوشی کے پھول لے گی کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گی کب تلک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 50-60 سانپ۔ 1986 سنے عیسوی کے جنگ اخبار میں کسی دکھیاری ماں نے کچھ اس طرح بیان دیا تھا: میری سب سے بڑی لڑکی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اسے دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودی گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس میں 50-60 سانپ جمع ہو گئے۔ دوسری قبر کھدوائی گئی، اس میں بھی وہی سانپ آ کر کنڈلی مار کر ایک دوسرے پر بیٹھ گئے۔ پھر تیسری قبر تیار کی، اس میں ان دونوں قبروں سے زیادہ سانپ تھے۔ سب لوگوں پر دہشت سوار تھی، وقت بھی کافی گزر چکا تھا۔ ناچار باہم مشورہ کر کے میری پیاری بیٹی کو سانپوں بھری قبر میں دفن کر کے لوگ دور ہی سے مٹی پھینک کر چلے آئے۔ میری مرحومہ بیٹی کے ابا جان کی قبرستان سے مکان آنے کے بعد حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ خوف کے مارے بار بار اپنی گردن جھٹکتے تھے۔ دکھیاری ماں کا مزید بیان ہے کہ میری بیٹی یوں تو نماز و روزہ کی پابند تھی، مگر وہ فیشن کیا کرتی تھی۔ میں اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ اپنی آخرت کی بھلائی کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے الٹا مجھ پر بگڑ جاتی اور مجھے ذلیل کر دیتی تھی۔ افسوس میری کوئی بات میری نادان ماڈرن بیٹی کی سمجھ میں نہ آئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوفناک گڑھا۔
ہو سکتا ہے شیطان کسی کو وسوسہ ڈالے کہ یہ اخباری واقعہ ہے، کیا معلوم یہ سچا بھی ہے یا نہیں، بالفرض یہ غلط ہو بھی تو غیر شرعی فیشن پرستی اور بے پردگی کا جائز ہونا بھی تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ناجائز فیشن کا عذاب ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میرے استفسار پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک گڑھا بھی دیکھا جس میں سے چیخ پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے دریافت کرنے پر بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء کے ذریعے زینت کیا کرتی تھیں۔ یاد رکھیے نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ نہانے سے غسل اترتا ہے۔ جب وضو و غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ خبردار، ہرگز شیطان کے اس بہکاوے میں مت آئیے۔ جیسا کہ بعض نادان لوگ اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، معاذ اللہ عز وجل، چادر اور چار دیواری تو انتہا پسند مسلمانوں کا نعرہ ہے، اب تو مردوں اور عورتوں کو شانے سے شانہ ملا کر کام کرنا چاہیے وغیرہ۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے قرآن کی دلیل کافی ہوتی ہے، لہذا قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ سنیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ آیت بالا بازاروں اور شاپنگ سینٹروں میں بے پردگی کے ساتھ آنے جانے والیوں، خود کو مخلوط تفریح گاہوں کی زینت بنانے والیوں، مخلوط تعلیمی اداروں میں تعلیم پانے والیوں، اسکول یا کالج میں نامحرم استادوں سے پڑھنے اور نامحرموں کو پڑھانے والیوں، دفتروں، کارخانوں، شفا خانوں اور مختلف اداروں میں مردوں کے ساتھ بے پردہ یا خلوت یعنی تنہائی میں یا اندیشہ فتنہ ہونے کے باوجود مل جل کر کام کرنے والیوں کو دعوت فکر دے رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیٹا گیا تو کیا ہوا، حیا تو باقی ہے۔ با حیا خواتین خواہ کچھ بھی ہو جائے بے پردگی نہیں کیا کرتی، جیسا کہ سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کیے منہ پر نقاب ڈالے اپنے شہید فرزند کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ کسی نے کہا آپ اس حالت میں بیٹے کی معلومات حاصل کرنے آئی ہیں کہ آپ کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے؟ کہنے لگیں اگر میرا بیٹا جاتا رہا تو کیا ہوا، میری حیا تو نہیں گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بے پردگی کوئی چھوٹی مصیبت نہیں۔ اس حکایت سے ہماری وہ اسلامی بہنیں درس حاصل کریں جو بے پردگی کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے کیا کروں، میں تو بیوہ ہوں، کوئی کہتی ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دفتر میں غیر مردوں کے ساتھ بے پردگی یا خلوت یعنی تنہائی میں یا اندیشہ فتنہ ہونے کے باوجود نوکری کرنی پڑ گئی ہے، حالانکہ حصول معاش کے لیے کوئی گھریلو کسب بھی ممکن تھا، لیکن مدنی سوچ کہاں سے لائیں؟ کیا پہلے کی باپردہ خواتین بیوہ نہیں ہوتی تھیں؟ ان پر مصیبتیں نہیں پڑتی تھیں؟ کیا اسیران کربلا رضی اللہ تعالی عنہم پر آفتوں کے پہاڑ نہیں ٹوٹے تھے؟ کیا معاذ اللہ عز و جل کربلا والی عفت مآب بیبیوں رضی اللہ تعالی عنہن نے پردہ ترک کیا تھا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔
تو پھر مہربانی فرما کر اپنی ناتوانی پر ترس کھائیے اور اپنے کمزور وجود کو قبر و جہنم کے عذاب سے بچانے کی خاطر پردہ اختیار کیجیے۔ خدا کی قسم وہ بے پردگی چھوٹی مصیبت نہیں ہو سکتی جو کہ اللہ عز و جل کے عذاب میں پھنسا کر رکھ دے، والعیاذ باللہ تعالی۔ 31 مدنی پھولوں کا گلدستہ۔ نمبر 1، ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عورت کا ہاتھ میں لیے بغیر فقط زبان سے بیعت لیتے تھے۔ مریدنی پیر صاحب کا ہاتھ نہیں چوم سکتی۔ نمبر 2، عورت کا اپنے پیر و مرشد سے بھی اسی طرح پردہ ہے جس طرح دیگر نامحرموں سے عورت اپنے پیر کا ہاتھ نہیں چوم سکتی۔ اپنے سر پر ہاتھ نہ پھروائے، پیر صاحب کے ہاتھ پاؤں بھی نہ دابے۔ مرد و عورت مصافحہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، مرد و عورت آپس میں ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جاتی، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ نمبر 4، عورت اجنبی مرد کے جسم کے کسی بھی حصے کو نہ چھوئے، جبکہ دونوں میں سے کوئی بھی جوان ہو اس کو شہوت ہو سکتی ہو، اگرچہ اس بات کا دونوں کو اطمینان ہو کہ شہوت پیدا نہیں ہوگی۔ مرد سے چوڑیاں پہننا۔ نمبر 5، نامحرم کے ہاتھ سے عورت کا چوڑیاں پہننا گناہ ہے، دونوں گناہ گار ہیں۔ چھوٹے بچے کا کون سا حصہ چھپائے؟ نمبر 6، بہت چھوٹے بچے کے لیے عورت یعنی چھپانے کا عذور نہیں، اس کے بدن کے کسی حصے کو چھپانا فرض نہیں۔ پھر جب کچھ بڑا ہو گیا تو اس کے آگے اور پیچھے کا مقام چھپانا ضروری ہے۔ 10 برس سے بڑا ہو جائے تو اس کے لیے بالغ کا سا حکم ہے۔ محارم کے جسم کی طرف دیکھنے کے احکام۔ نمبر 7، مرد اپنی محارم یعنی وہ خواتین جن سے رشتے کے لحاظ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، مثلا والدہ، بہن، خالہ، پھوپھی وغیرہ کے سر، چہرہ، کان، کندھا، بازو، کلائی، پنڈلی اور قدم کی طرف نظر کر سکتا ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 8، مرد کے لیے محارم کے پیٹ، کروٹ، پیٹھ، ران اور گھٹنے کی طرف نظر کرنا جائز نہیں۔ یہ حکم اس وقت ہے جب جسم کے ان حصوں پر کوئی کپڑا نہ ہو، اور اگر یہ تمام اعضاء موٹے کپڑے سے چھپے ہوئے ہوں تو وہاں نظر کرنے میں حرج نہیں۔ نمبر 9، محارم کے جن اعضاء کو دیکھنا جائز ہے ان کو چھونا بھی جائز ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ ماں کے پاؤں دبانا۔ نمبر 10، مرد اپنی ماں کے پاؤں دبا سکتا ہے، مگر ران اس وقت دبا سکتا ہے جبکہ کپڑے سے چھپی ہوئی ہو۔ ماں کی ران کو بھی بلا حائل چھونا جائز نہیں۔ ماں کی قدم بوسی کی فضیلت۔ نمبر 11، والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اپنی ماں کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ ان رشتہ داروں سے پردہ ہے۔ نمبر 12، تایا زاد، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، سالی اور بہنوئی، بھابھی اور دیور، جیٹھ، چچی، تائی، ممانی، خالو، پھوپھا، لے پالک بچہ جس کو ایام رضاعت میں دودھ نہ پلایا اور اب مرد اور عورت کے معاملات سمجھنے لگا ہو۔ یاد رہے، بچے کو ہجری سن کے حساب سے 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا جائے، اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں، مگر 2.5 سال کی عمر کے اندر عورت اگر اپنا دودھ پلا دے تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی، یعنی اب یہ رضائی بیٹا ہے، اس سے پردہ نہیں۔ منہ بولے بھائی بہن، منہ بولے ماں بیٹے، منہ بولے باپ بیٹی، پیر اور مریدنی، الغرض جن کی آپس میں شادی جائز ہے، ان کا آپس میں پردہ ہے۔ ہاں،
ایسی بڑھیا جو نہایت ہی بد شکل ہو کہ جس کو دیکھنے سے بالکل شہوت کا شائبہ نہ ہو، اس سے مرد کا پردہ نہیں۔ اس کے علاوہ کسی عورت کو دیکھنے سے شہوت ہو یا نہ ہو، مرد بلا اجازت شرعی نہیں دیکھ سکتا۔ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے ان سے پردہ نہیں۔ باہر شریعت میں ہے، عورت کو شہوت کا شبہ بھی ہو تو اجنبی مرد کی طرف ہرگز نظر نہ کرے۔ ساس سسر سے پردہ۔ نمبر 13، حرمت مصاہرت کے سبب مرد کو اپنی ساس سے اور عورت کو اپنے سسر سے پردے کے معاملے میں رعایت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہاں، دونوں میں سے کوئی ایک اگر جوان ہے تو پردہ کرنا چاہیے، یہی مناسب ہے۔ حرمت مصاہرت کی تفصیلی معلومات کے لیے باہر شریعت حصہ 7 سے محرمات کا بیان ملاحظہ فرما لیجئے، بلکہ نکاح، طلاق، عدت، بچوں کی پرورش وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے شادی سے قبل ہی اور نہیں پڑھا تو شادی کے بعد ہی صحیح باہر شریعت حصہ 7 اور 8 ضرور پڑھ لیجئے۔ عورت کا چہرہ دیکھنا۔ نمبر 14، عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں مگر فتنے کے خوف کے سبب غیر محرم کے سامنے منہ کھولنا منع ہے۔ اسی طرح اس کی طرف نظر کرنا غیر محرم کے لیے جائز نہیں، اور چھونا تو اور بھی زیادہ منع ہے۔ باریک پاجامہ مت پہنیے۔ نمبر 15، بعض لوگ باریک کپڑے کا پاجامہ پہنتے ہیں جس سے ران کی جلد کا رنگ چمکتا ہے، اسے پہن کر نماز نہیں ہوتی۔ ایسا پاجامہ بلا مقصد شرعی پہننا حرام ہے۔ دوسرے کے کھلے ہوئے گھٹنے دیکھنا گناہ ہے۔ نمبر 16، بعض لوگ دوسروں کے سامنے گھٹنے بلکہ رانے کھولے رہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ ان کی کھلی ہوئی ران یا گھٹنے کی طرف نظر کرنا بھی جائز نہیں، لہذا نیکر پہن کر کھیلنے اور ورزش کرنے اور ایسوں کو دیکھنے سے بچنا ضروری ہے۔ تنہائی میں بے ضرورت سطر کھولنا کیسا؟ نمبر 17، سطر عورت ہر حال میں واجب ہے، بغیر کسی صحیح وجہ کے تنہائی میں کھولنا بھی جائز نہیں۔ لوگوں کے سامنے اور نماز میں تو سطر بالاجماع فرض ہے۔ استنجا کے وقت سطر کب کھولیں؟ نمبر 18، استنجا کرتے وقت جب زمین سے قریب ہو جائیں اس وقت سطر کھولنا چاہیے اور ضرورت سے زیادہ حصہ نہ کھولیں۔ اگر پاجامے میں زپ ڈلوائی جائے تو پیشاب کرنے میں بے حد سہولت ہو سکتی ہے کہ اس طرح بہت کم سطر کھولنے کی ضرورت پڑے گی، مگر پانی سے استنجا کرنے میں سخت احتیاط کرنی ہوگی۔ زپ باریک والی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ۔ نمبر 19، مرد دوسرے مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا کوئی حصہ نہیں دیکھ سکتا، اور عورت بھی دوسری عورت کے ناف سے گھٹنے تک کا کوئی حصہ نہیں دیکھ سکتی۔ عورت کے باقی اعضاء پر نظر کر سکتی ہے جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ پردے کے بال دوسروں کی نظر سے بچائیے۔ نمبر 20، منہ زیر ناف مونڈ کر ایسی جگہ پھینکنا درست نہیں جہاں دوسرے کی نظر پڑے۔ عورت کی کنگھی کے بال۔ نمبر 21، عورتوں کے لیے لازم ہے کہ کنگھا کرنے یا سر دھونے میں جو بال نکلیں انہیں کہیں چھپا دیں کہ غیر مرد کی ان پر نظر نہ پڑے۔ نمبر 22، حیض کا لتا ایسی جگہ ہرگز نہ پھینکیں جہاں دوسروں کی نظر پڑے۔ عورت کے پاؤں کی جھانجھن کی آواز۔ نمبر 23، حدیث شریف میں ہے اللہ عز و جل اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ حدیث پاک میں جس باجے دار جھانجھن پہننے کی ممانعت کی گئی اس سے مراد گھنگرو والا زیور ہے۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا یعنی دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی اپنی آواز کا بلا اجازت شرعی غیر مردوں تک پہنچنا اور اس کی بے پردگی کیسی موجب غضب الہی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بجنے والے زیور کے استعمال کے متعلق فرماتے ہیں
بجنے والا زیور عورت کے لیے اس حالت میں جائز ہے کہ نامحرموں مثلا خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی کے بیٹوں، جیٹھ، دیور، بہنوئی کے سامنے نہ آتی ہو، نہ اس کے زیور کی جھنکار یعنی بجنے کی آواز نامحرم تک پہنچے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر۔ اور فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، ترجمہ کنز الایمان، زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ فائدہ، یہ آیت کریمہ جس طرح نامحرم کو گہنے یعنی زیور کی آواز پہنچنا منع فرماتی ہے، یوں ہی جب آواز نہ پہنچے تو اس کا پہننا عورتوں کے لیے جائز بتاتی ہے کہ دھمک کر پاؤں رکھنے کو منع فرمایا، نہ کہ پہننے کو۔ اس سے وہ اسلامی بہنیں درس سے عبرت حاصل کریں جو خریداری، محلے داری وغیرہ میں غیر مردوں سے بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ انہیں تو گھر کی چار دیواری میں بھی آہستہ آواز نکالنی چاہیے تاکہ دروازے کے باہر والے لوگ یا پڑوسی وغیرہ آواز نہ سننے پائیں۔ بچوں پر بھی گرجتے برستے وقت یہی احتیاط رکھیں۔ عورت پوری آستین کا کرتا پہنے۔ نمبر 24، عورت پردے سے ہاتھ بڑھا کر غیر مرد کو اس طرح کوئی چیز نہ دے کہ اس کی کلائی یعنی ہتھیلی اور کوہنی کے درمیان کا حصہ کلائی کہلاتا ہے ننگی ہو۔ آج کل عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر مرد نے قصداً کلائی کی طرف نظر کی تو وہ بھی گناہگار ہے، لہذا ایسے موقع پر کلائی کسی موٹے کپڑے سے چھپانا ضروری ہے۔ اسلامی بہنیں پوری آستین کا کرتا پہنے، نیز دستانے اور جرابے بھی استعمال فرمائیں۔ شرعی پردہ والی کو دیکھنا کیسا؟ نمبر 25، بیان کردہ شرعی پردے میں ملبوس خاتون کو اگر مرد بلا شہوت دیکھے تو مذائقہ نہیں کہ یہاں عورت کو دیکھنا نہیں ہوا بلکہ یہ ان کپڑوں کو دیکھنا ہوا۔ ہاں، اگر چست کپڑے پہنے ہوں کہ بدن کا نقشہ کھنچ جاتا ہو، مثلا چست پاجامے میں پنڈلی اور ران وغیرہ کی ہیئت نظر آتی ہو تو اس صورت میں نظر کرنا جائز نہیں۔ عورت کے بالوں کو دیکھنا حرام ہے۔ نمبر 26، اگر عورت نے کسی باریک کپڑے کا دوپٹہ پہنا ہے جس سے بال یا بالوں کی سیاہی، کان یا گردن نظر آتی ہو تو اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ اس طرح کے باریک دوپٹے میں عورت کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 27، آج کل معاذ اللہ عز و جل عورتیں کھلے بالوں کے ساتھ باہر نکلتی، کلائیاں اور بال کھولے گاڑیاں چلاتی اور اسکوٹر کے پیچھے اپنی چٹیاں لہراتی ہوئی بیٹھتی ہیں۔ ان کے بالوں یا کلائیوں پر اچانک پہلی نظر معاف ہے، جبکہ فوراً پھیر لی اور قصداً اس طرف دیکھنا یا نظر نہ ہٹانا حرام ہے۔ حکایت، مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مفتی محمد فاروق عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے اس خوف سے اپنی اسکوٹر بیچ ڈالی کہ راستے میں بے پردہ عورتیں بکثرت ہوتی ہیں، ڈرائیونگ میں نگاہوں کی حفاظت ممکن نہیں کیونکہ نہ دیکھے تو حادثے کا خطرہ اور دیکھنا تو گوارا نہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ نمبر 28، مرد اجنبیہ عورت کے کسی بھی حصے کو بلا اجازت شرعی نہ دیکھے۔ مرد سے عورت کب علاج کروا سکتی ہے؟ نمبر 29، اگر کوئی طبیبہ نہ ملے تو بامر مجبوری عورت طبیب کو حسب ضرورت اپنے جسم کا بیماری والا حصہ دکھا سکتی ہے، اور اب طبیب ضرورتاً چھو بھی سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ جسم ہرگز نہ کھولے۔ غیر عورت کے ساتھ تنہائی، غیر مرد اور غیر عورت کا ایک مکان میں تنہا ہونا حرام ہے۔ ہاں، ایسی بدصورت بڑھیا کہ جو شہوت کے قابل نہ ہو اس کو دیکھنا اور اس کے ساتھ تنہائی جائز ہے۔ امرد کے ساتھ تنہائی۔ نمبر 31، مرد کا امرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے۔ شہوت آتی ہو تو اس کے ساتھ
ایک مکان میں تنہائی ناجائز ہے، بوسہ لینے یا چپٹا لینے کی خواہش پیدا ہونا شہوت کی علامات میں سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ قوم لوط کی تباہ کاریاں 45 صفحات پڑھ لیجئے۔ تنبیہ: مالی، مزدور، چوکیدار، ڈرائیور اور گھر کے ملازم سے بھی بے پردگی حرام ہے۔ پردے کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیجئے۔